کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے، اس لیے ترغیب دی گئی قرآن و حدیث کے اندر کنجوس مت بنو۔ ابھی حقیقت ہے کبھی کبھی آ جاتی ہے وہ، لیکن اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں، دیکھیں سورہ محمد آیت نمبر 38 جس میں اللہ کہہ رہے ہیں ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو جاتا ہے اس وقت جب تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی مصرف ہمیں دکھ جاتا ہے، کوئی خاندان کا غریب دکھ گیا، کوئی ہمیں دوست نظر آ گیا جو غریب ہے، ابھی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے اور اس کو جو ہے علاج کے پاس اس کے پیسے نہیں ہیں۔ کبھی کبھی اپنا بھائی ہوتا ہے، سگا بھائی، سگی بہن، لوگ آج کل مال کی محبت میں ایسے ہو جا رہے ہیں کہ اپنے بھائی اور بہن کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ سمجھے اس کو، اللہ کہہ رہے کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے اس وقت جب تمہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ اور اللہ آگے کہہ رہے ہیں وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو کوئی بخل کر رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے یعنی ہلاکت میں ڈال رہا ہے، کیونکہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، فقیر ہم ہیں۔ جو مال دیا اللہ نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، اس کو لگاتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا ریٹرن گفٹ جو ہے دنیا میں ملتے ہیں۔ دیکھو ایک آدمی جمع کر کے رکھ رہا ہے 10 لاکھ سمجھیے آپ اس کے پاس رکھے ہوئے، اس کو کہیں لگا رہا نہیں ہو، خیر کا کام آ گیا لگایا نہیں، تو اب اس کے مال میں تو اضافہ نہیں ہے، 10 لاکھ کے 10 لاکھ یہ، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ اگر وہ لگا دے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ 10 گنا بڑھا کر اس کو دنیا میں دیتے ہیں، مطلب 1 لاکھ کے 10 لاکھ دنیا میں واپس ملتے ہیں اس کو۔ تو کنجوسی کا نقصان ہے، خرچ کرنے کا فائدہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر کہا ہے بخیل مت بنو، کیونکہ بخیل بننے کے بڑے نقصان ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی جس میں کہا کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، کہ سخی آدمی جو خرچ کرتا رہتا ہے لوگوں پر اور مسجدوں میں، مدرسوں میں، یتیم خانوں پہ، غریبوں پر، تو وہ سخی آدمی جو ہے اللہ سے قریب ہے، بندوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ آپ علیہ السلام نے کہا بخیل آدمی، مال کو روک کر رکھنے والا آدمی، وہ اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، رشتوں سے دور ہے، اور وہ جنت سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1961۔ اللہ پاک دیکھیے کتنا کلیئر سمجھا رہے ہیں، آپ علیہ السلام ہمیں کتنا کلیئر سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے سخی بننے کی فکر کرنا، بخیل بننے سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس سے آگے اس حدیث کا جو آگے کا جملہ ہے بڑا خطرناک ہے۔ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1961 ہے، آپ خود پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اللہ پاک کو جاہل سخی یہ عبادت کرنے والے بخیل سے بہتر ہے، پسند ہے اللہ کو۔ ایک آدمی عبادت کر رہا، مال کو روک کے رکھا ہوا ہے، ضرورت مندوں پہ خرچ نہیں کر رہا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو آدمی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اگرچہ وہ اتنی عبادت نہیں کر سک رہا، لیکن پھر بھی ویسا جاہل بھی اللہ کو پسند ہے، احب الی اللہ کے لفظ سے۔ اس لیے بخالت کا فائدہ نہیں ہے۔ اور سخاوت کا مطلب ہے لوگوں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، محتاجوں پہ خرچ کرنا۔ آج کل لوگ سخی کس کو سمجھ رہے ہیں؟ سخی سمجھ رہے ہیں جو نکاح کی مجلس میں پیسے اچھال دے، راستے میں پیسے لٹا دے، پانی میں پیسے ڈال دے، دریا میں، اس کو لوگ سخی سمجھ رہے نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں سخی وہ ہے جو بندوں پہ خرچ کرے، لوگوں کی ضرورت پہ خرچ کرے۔ تو اس لیے سخی بنے آدمی، بخیل نہیں بنے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بخیل آدمی
بخالت اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا. بخالت اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک دل میں نہیں آ سکتے. جہاں بخالت ہے وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہے وہاں پر بخالت نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے حدیث کا. یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3110، صحیح حدیث ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر سے بخالت کو کم کرنا، اس کی مشق کرنا، اس کے لیے ترتیب بنانا مال خرچ کرنے کی، تاکہ ہم بخیل نہیں ہوں، بخیل لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہو. یہ بہت ضروری ہے، سوچتے رہنا یہ بھی، کیونکہ حدیث میں اس کی ترغیب ہے. اور ایک حدیث سنیں جس میں آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل، کہ جنت میں 3 طرح کے لوگ نہیں جا سکتے. ایک تو احسان جتانے والا، دوسرا دھوکے باز، تیسرا ہے بخیل. بخالت کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1963. تو مطلب بخالت بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے، سخی لوگوں میں شمار کرانا چاہیے. سخی لوگوں میں شمار ہونے کے لیے بہت زیادہ پیسے لگا دینا، حاتم طائی بننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کا ایک حصہ ہر ہفتے ہر مہینے لوگوں پہ خرچ کرتے رہنا اپنی حیثیت کے مطابق. ہماری حیثیت کتنی ہے؟ ہماری حیثیت مہینے میں 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کرتے رہنا چاہیے. ایک آدمی ہے جو بہت مالدار ہے، اس کو اگر مہینے میں 1 لاکھ روپے خرچ کرے تو بھی کم نہیں ہوتا، تو وہ 1 لاکھ روپے 1% 2% اپنے مال کا خرچ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم سخی لوگوں میں شامل ہو جائیں، بخیل لوگوں میں ہمارا کاؤنٹ نہ ہو، شمار نہ ہو ہمارا. اللہ پاک جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے.